بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب معراج پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرشتوں کے جھرمٹ میں عالم ملکوت کی سیر فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں تشریف لے گئے، ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حور کو رنج و غم میں مبتلا دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ حور رو کیوں رہی ہے؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حور سے رونے کی وجہ دریافت کی، حور نے کہا کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری نگاہیں مجھ پر پڑیں، پھر میں اپنا حال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سناؤں۔ جب حور کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حال عرض کرنے کی سعادت مل گئی تو حور نے جھک کر سلام پیش کیا اور اپنا حال بیان کرنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا، میرا بھی کوئی ضرور ساتھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے، اور اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیر ہو جائیں۔ خالق کائنات کا بے حد احسان ہے کہ اس نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے۔ حوروں کی ملکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، سب کو کچھ نہ کچھ عطا کرتے ہیں، سب کو نوازتے ہیں، مجھے بھی کچھ عطا کر دے، میری ایک خواہش ہے اور وہ پوری کر دے، مجھے بتائیں کہ میرا ساتھی کون سی ہستی ہوگی؟ حوروں کی ملکہ کو حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جھلک نظر آ جائے گی۔ حوروں کی ملکہ نے جب آئینے کی طرف دیکھا، نگاہ اٹھائی، دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا تصور جل گیا۔ سوچنے لگی، اس سیاہ فام شخص کے ساتھ میرا جوڑا کیوں بنایا گیا؟ میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ہمراہ بسر کروں گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس حوروں کی ملکہ سے دریافت کیا کہ اپنے ساتھی کا سراپا جو تم نے آئینے میں دیکھا ہے اس بارے میں کچھ بیان کرو۔ اس نے عرض کیا کہ سر تا پاؤں جسم سیاہی موٹے ہوں، چوڑے دان، بڈھا چہرہ، تنگ و تاریک پیشانی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ جیسے ہی حوروں کی ملکہ نے اپنے رفیق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا شروع کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال حبشی کا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ میرا عاشق ہے، میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی ہے۔ میرا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی جنت کے رخسار پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا تجھے بلال رضی اللہ عنہ دیا۔ حوروں کی ملکہ سن کر حیران ہوئی کہ میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت کی حوروں کی سردار اور بلال رضی اللہ عنہ کالے رنگ کا حبشی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوروں کی ملکہ سے فرمایا، ابھی تو میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہی نہیں کہ وہ تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ ہر آسائش نے منہ پھیر لیا، اپنے حسن و جمال کا غرور نہ کر، ہو سکتا ہے کہ تو 70,000 نقاب اوڑھ لے میرے بلال رضی اللہ عنہ کے سامنے اور میرا بلال رضی اللہ عنہ تجھے ناپسند کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر اور اس طرح پہ شوق کی وجہ سے چیخ اٹھی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری معذرت قبول فرمائے، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ میری خوش نصیبی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق زار میرے حصے میں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوروں کی ملکہ کی معذرت قبول فرمائے اور آگے بڑھ گئے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹا سا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اچھی اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور میرا حامی ناصر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔